रिस्क का किसी को प्रॉब्लम है, कोई तुम परेशानियों में घिरे हुए हो, स्ट्रेस में घिरे, अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई हाजतमंद है, बिग नाइट का आगाज हुआ। रहमतों वाली रात है, बरकतों वाली रात है, अल्लाह की एक ब्लेसिंग की रात है कि जिस रात में अल्लाह का वादा है कि वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, कि तुम क्या जानो वो रात क्या है। उस रात का लिटरली आगाज हो गया। इस नाइट के लिए पहली रमजान से हम वेट कर रहे थे और वो रात आ गई। सारे मोमिनीन और मोमिनात के लिए, सारे मुसलमानों के लिए ये ब्लेसिंग की रात है। ये रात इमाम अली की शब ज़रबत की रात भी है, हमारे लिए मुसीबत की रात है, क़यामत की रात है। मेरे ये 5 दिन की टॉपिक है कि काबे से नजफ़ अशरफ तक, काबे से मस्जिद कूफा तक एक हिस्ट्री, मुझसे कहा गया कि हिस्ट्री बयान करो, इसीलिए मैंने मजलिस का आगाज इमाम अली की वो सेइंग से किया जो मौला अली ने सर पे ज़रबत लगने के बाद कल की सुबह 40 हिजरी 40 हिजरी मस्जिद कूफा में जब मौला के सर पे ज़रबत आई तो उस वक्त मेरे मौला की ज़बान पे ये जुमले थे कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। दोस्तों, ये वो अली है कि जिसकी पूरी ज़िंदगी कामयाबी में गुजरी, लेकिन मौला अली ने सर पे ज़रबत लगने के बाद कहा। मैं इंशाल्लाह एक हिस्ट्री बयान करूंगा ये पूरे 5 दिन में कि काबे से इमाम अली की लाइफ का आगाज, जिंदगी का आगाज काबे से शुरू हुआ और मस्जिद कूफा में जाके एंड हुआ और वहां से मौला की तदफीन नजफ़ अशरफ में हुई। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। सिर्फ हिस्ट्री है, आज एक इंट्रोडक्शन है कि काबे बहुत तेजी के साथ जाऊंगा, आप मेरे साथ रहें। इमाम अली की जो लाइफ है वो 63 इयर्स की जिंदगी है। टोटल मौला अली ने इस दुनिया फानी में 63 ईयर जिंदा रहे। 63 इयर्स में अली ने वो कारनामा किया कि पहली मंजिल से आखिरी मंजिल तक, स्टार्टिंग से एंड तक इमाम अली की जिंदगी सिर्फ फजीलतों की है, इमाम अली की जिंदगी सिर्फ बरकतों की है। इमाम अली को सिर्फ ऑनर मिलते गए, लेकिन अली ने कभी ये नहीं कहा। तो ये 5 दिन में, ये 5 दिन की टॉपिक नहीं है, मैं अभी बोल दे रहा, जितना हो सके कवर करूंगा, तेजी के साथ कवर करूंगा। आप यू कैन इमेजिन कि अली जैसे बंदे की लाइफ को 5 डेज में डिस्क्राइब करना या 5 डेज में बयान करना ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस अली के फजाइल इतने कि सारी जमीन अगर फर्श बन जाए और समंदर इंक बन जाए, सारे लकड़ी जितनी दरख्त हैं, ट्रीज हैं, वो पेन बन जाए और जिन्हों इंस लिखने बैठे तो इमाम अली के फजाइल कोई नहीं लिख सकता। तो 63 इयर्स की लाइफ 5 दिन में मैं जाफरिया सेंटर में बयान नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग, एक स्केच खींचूंगा कि कैसे मेरे मौला ने जिंदगी को गुजारा। एक टोटल हिस्ट्री है अली की जिंदगी की, एक टोटल बायोग्राफी ऑफ इमाम अली है जो मैं 5 दिन में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। मेरी टॉपिक है खाने काबा से मस्जिद कूफा से नजफ़ अशरफ। बस मैं मजलिस का आगाज कर रहा। इमाम अली की विलादत खाने काबा में हुई। काबा क्या है? काबा वो अल्लाह का घर, काबा वो जगह है कि जो शुरू से उस जमीन पे जब 25 ज़ीक़ात को जमीन जब अल्लाह ने बिछाई, जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह कर रहा कि 6 योम में, 6 डेज में हमने जमीन और आसमान के नीचे जो कुछ था उसको हमने खल्क किया। काबा शुरू से था वहां पर, लेकिन इस तरह का काबा नहीं था जैसे आज हमारे सामने बिल्डिंग है। माशाल्लाह, जाफरी सेंटर से आप लोग उम्रे पे जाते, हज पे जाते, यू नो कि काबा क्या है। लेकिन आज काबे की कुछ 2-3 डिटेल्स बताऊंगा कि काबा शुरू से ऐसा नहीं था। आज जैसी हमारे सामने बिल्डिंग है, ये तो नबी इब्राहिम के बनाने के बाद आई, लेकिन जनाब इब्राहिम से पहले भी, इन्हें नबी आदम की विलादत से पहले, खिलकत आदम से पहले जब अल्लाह ने ये जमीन बिछाई उस वक्त भी ये काबा था। लेकिन काबा कैसा था? एक नूर का खैमा था, एक नूर का कैंप था, और उसके अतराफ जो लोग तवाफ करते थे वो एंजल्स थे, मलाइका थे, कि जो काबे के अतराफ 7 चक्कर वो लोग शुरू से लगाई, 7 चक्कर शुरू से काबे का तवाफ करते थे। और इसी काबे के ऊपर, एग्जैक्टली इसी के ऊपर
चौथे आसमान पे एक बैतुल मामूर है जो बिल्कुल काबे की शक्ल का ऊपर बना हुआ है, फोर्थ स्काई के ऊपर, कि जहाँ पे नबी ईसा भी रहते हैं, जहाँ पे नबी इदरीस भी रहते हैं, और कई ऐसे मलाइका है फोर्थ स्काई के ऊपर। बिल्कुल काबे के ऊपर एक और फोर्थ स्काई के ऊपर एक और काबा बना हुआ है कि जहाँ तवाफ होता है, उसी तरह से नीचे ये तवाफ होता। कहा मैं तेज इसलिए पढ़ रहा कि वक्त कम है, 1 घंटे में मुझे मजलिस खत्म करना है और सारे डिटेल्स मौला की पूरी लाइफ को बयान करना। तेजी के साथ मैं जाता काबे, तो काबा शुरू से वहीं पे था और मलाइका तवाफ करते थे। नबी आदम की खिलकत के बाद पहली मर्तबा जनाब आदम, कि जब जनाब आदम 200 ईयर्स के बाद, मैं वो हिस्ट्री बयान नहीं कर रहा, मैं हिस्ट्री बयान कर चुका नबी आदम की, मैं खाली आपको एक चीज बता रहा कि जब जनाब आदम को 200 ईयर्स के बाद अल्लाह ने सारी चीजें वापस कर दी, खिलाफत दे दी, और जनाब हवा से आपकी मुलाकात हो गई और सारी रहमतें पूरी हो गई, आपकी दुआ कबूल हो गई, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह बकरा की 36 या 37 आयत में कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। जब हमने आदम को चंद कलिमात की तालीम दी और उन्होंने उन कलिमात का वास्ता दिया, तो हमने उसको उनकी दुआ को कबूल किया। यानी दुआए आदम कबूल हो रही। अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि ये कलेमात क्या है, ये किस जिक्र कलेमात का अल्लाह जिक्र कर रहा है इस आयत में? तो आपने कहा वो मेरा नाम है, मेरे भाई अली का नाम है, मेरी बेटी फातिमा का नाम है और मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन का नाम है, कि जिनका वास्ता देने से आदम की तौबा कबूल हुई। जब आदम की तौबा कबूल हो गई और आदम जमीन पे थे, वो जमीन के किसी हिस्से पे थे, वो एग्जैक्टली कोई रिवायत नहीं है, लेकिन जनाब आदम बड़े स्ट्रेस में थे, बड़े खामोश थे। तो अल्लाह ने नबी आदम से कहा, मैं काबे की हिस्ट्री बता रहा आपको, नबी आदम से अल्लाह ने कहा कि आदम तुमको मैंने सब चीजें वापस कर दी, फिर तुम इतने खामोश क्यों है, फिर कि तुम इतने स्ट्रेस में, अपनी लैंग्वेज में बोल रहा स्ट्रेस, अल्लाह ने स्ट्रेस नहीं कहा, कहा कि तुम इतने स्ट्रेस में क्यों हो? तो आदम ने कहा मुझे नहीं मालूम। अब अल्लाह ने क्या कहा कि आदम तुम मेरे घर को आओ। पहली मर्तबा इस जमीन के ऊपर जिस शख्स ने जाके तवाफ किया वो नबी आदम है। उस वक्त काबा ऐसा नहीं था, काबा एक नूर का खैमा था, अब मलाइका तवाफ करते थे। जनाब आदम और जनाब हवा ऑल द वे, जिब्राइल सामने सामने थे और नबी आदम और जनाब हवा एक छोटा सा कारवान चला और खाने काबा पहुंचा। खाने काबा जब पहुंच तो एक बात का वाजे हुआ, एक बात मैं क्लियर कर रहा, आपके लिए एक तोहफा है कि अगर कभी तुमको स्ट्रेस है, और ये आजमाई हुई बात है, अगर कभी किसी इंसान को स्ट्रेस, जो मदर ऑफ ऑल डिजीज जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, हर बीमारी उसी स्ट्रेस से आती, 1000 वरीज है। आप लोग जिस मुल्क में रहते हैं वहां तो स्ट्रेस ज्यादा होता है, और आजकल भी लॉकडाउन की वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अगर रास्ते खुल जाए, कभी भी तुमको कोई इस बीमारी में कोई मुब्तला हो, तो वो अल्लाह के घर को जाए, तवाफ करे, उसका स्ट्रेस अल्लाह दूर करता। इसलिए कि उसने हमारे बाप आदम को कहा, ये काबा रहा कब तक रहा? जब तक नबी नूह नहीं आए, यानी 1000-2-2500 साल तक काबा उसी नूर के खैमे की तरह था। लेकिन जब तूफान नूह आया, अल्लाह ने उस पूरे नूर के कैंप को आसमान पे उठा लिया, और जब तूफान में सारा जमीन पूरी तूफान में आ गई, और जनाब नूह की कश्ती जब मक्का पहुंची तो उन्होंने उस चक्कर, वहां भी उसने भी 7 चक्कर लगाए। वहां पे जनाब नूह का एक जुमला है कि परवरदिगार ये क्या बात है कि इस चक्कर लगा रही 7? तो कहा नूह तुम इस वक्त मक्के में हो, तुम इस वक्त वहां पर हो कि जहां पे काबा। ये सिलसिला चलता हुआ, ये काबा जो आज हमारे सामने बिल्डिंग है, ये काबा बना जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल। ये पूरा वाकया आपके सामने है, मैं वाकया बयान नहीं कर रहा। काबा, अब काबे के पास हम सब जा रहे उम्रे पे, हम सब जा रहे जियारत पे, लेकिन आपको पता है कि काबे में है क्या? काबे का कौन सा कॉर्नर किस चीज के लिए है? अभी आपने उम्रे पे गया, आज मैं आपको एक दुआ दे रहा काबे की, कि काबे के मकाम इब्राहिम जो है, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मकाम इब्राहिम सबको पता है, वो गोल्डन टोम जो खाने काबा के दरवाजे के सामने है। दोस्तों, हर आदमी जाता है जियारत को, मौला तुम्हारे उम्रे को कबूल करे, लेकिन तुमको मालूम है कि काबे का कौन सा कॉर्नर, उस कॉर्नर पे कौन सी दुआ है, काबे के कौन सा हिस्सा है, कौन सी दीवार है जिस पे तुम्हारा इमाम आएगा, जमाने का इमाम ज़ुहूर करेगा? किसी, अफसोस यही है कि हमारे मोमिनीन को मालूम नहीं, जाते हैं उम्रे पे,
جاتے میں ایک جنرل بات کر رہا, ڈونٹ گیٹ اپسیٹ, مس انڈرسٹینڈنگ مت کرو, میں ایک جنرل بات کر رہا کہ ہزاروں لوگ میں بھی عمرے پہ لے کے جاتا ہوں, لیکن ہم جاتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ جاتے ہیں. جب ہمارے ساتھ کوئی جاتا ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ دیوار کیا ہے, یہ دیوار کیا ہے, یہ دیوار کیا ہے, یہ دیوار کیا ہے, اور تمہارا امام کب آئے گا؟ جب پوچھتا ہوں تو کسی کو پتہ ہی نہیں, کہتے ہیں کعبے میں آئے گا. بابا کعبے میں کون سے وال پہ آئے گا؟ کعبے کی 4 دیواریں ہیں. تو پہلے میں بتا دوں کہ وہ دیوار جو مقام اسماعیل ہے, مقام اسماعیل یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبر ہے. اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی, بے اولاد ہے, تو وہ وہاں پہ جا کے اگر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی اولاد دیتا. جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کا واسطہ دینا اور بی بی رواب کے دونوں بچوں کا واسطہ دینا, وہاں پہ جا کر دعا اولاد ملتی. کوئی جا بھی رہا کعبے کی عمرے کے لیے تو اس کو بھی بتاؤ کہ جا کے میرے لیے دعا کرو. بہرحال وہاں سے نکل کے جب آپ وہ اس مقام پہ آتے کہ جہاں میرے مولا کی ولادت ہوئی, وہاں سے لے کے حجر اسود تک یہ جو دیوار ہے, یہی وہ دیوار ہے کہ جہاں پر میرا مولا انشاءاللہ ظہور کرے گا. میرا ٹاپک زمانے کے امام کا ظہور نہیں ہے, میں آپ کو صرف دیوار بتا رہا کہ وہاں پہ جب جانا تو وہاں پہ یہ دعا ضرور کرنا. کعبے میں جب جانا اس جگہ پہ اس دیوار پہ جا کے دعا ضرور کرنا. وہاں پہ ڈائریکٹلی تم دعا نہیں کر سکتے اس لیے کہ رش بہت ہوتا, ہاتھ تو لگا سکتے, لیکن نماز جو پڑھنا اور دعا جو کرنا پیچھے ہٹ کے پڑھنا. جتنا پیچھے ہٹ جاؤ سامنے وہ دیوار ہے کعبے کی, اور تم وہاں کھڑے رہ کے دعا مانگ سکتے. وہاں پہ جا کر اگر کوئی زیارت آل یاسین پڑھے, زمانے کے امام کی زیارت پڑھے, اور یہ دعا کرنا وہاں جا کے, عاشورہ بھی پڑھنا اور دعا کرنا, سلامتی کی بھی نماز پڑھنا, ایاک نعبد و ایاک نستعین والی بھی نماز پڑھنا. میں کوئی چیز بتا رہا نہیں, آپ کو صرف بتا رہا ہوں. وہاں پہ یہ دعا کرنا کہ مولا آج ہم کعبے میں آئے ہیں لیکن آج آپ نہیں ہیں, لیکن مولا جب آپ ظہور کریں گے ہم کو توفیق دینا, ہم کو چانس دینا, ہم کو موقع دینا کہ ہم آپ کی زیارت کو یہاں پہ آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. اس لیے کہ دوستو ہم روزانہ کہہ رہے الجل الجل الجل, دعائے فرج میں کہہ رہے اسا اسا اسا, لیکن آپ سوچو ہم کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا. تو وہاں جا کے یہ دعا کرنا, وہاں سے جو آپ حجر اسود سے پلٹتے وہاں پہ مقام ابراہیم, مقام ابراہیم جس کے اندر سے تم طواف کرتے ہو, وہاں پہ اس رمضان کی ایک دعا ہے. مقام ابراہیم کی دعا میں اسی لیے دینا چاہ رہا کہ آج کی رات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں دعا پہ میری ٹاپک نہیں ہے, میری ٹاپک ہسٹری ہے کہ جناب کعبے سے نجف اشرف تک, کعبے سے مسجد کوفہ تک. لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا 2 منٹ 5 منٹ سن لے, اس لیے کہ آج کی رات جب آپ اعمال کریں گے جعفریہ سینٹر میں یا اپنے اپنے گھروں میں, ہو سکتا ہے اپنے اپنے گھروں میں کر رہے ہوں گے, جعفریہ سینٹر میں تو نہیں کر سک رہے ہوں گے, اپنے اپنے گھروں میں کر رہے نا. یہ دعا آج کی نہیں ہے, آج پڑھنے کی نہیں ہے, لیکن یہ دعا اسی لیے آج پڑھو, اعمال میں نہیں ہوگا, اعمال میں نہیں ملے گی. یہ دعا اسی لیے آج پڑھو کہ اس دعا میں اللہ نعمت کیا دے رہا, اس دعا میں دعائیں کیسے قبول کر رہا وہ سن لینا. یہ عجیب دعا ہے. اللہ کا رسول مقام ابراہیم کے پاس عبادت کر رہا تھا. غور سے سننا, میں ایک ہسٹری بتا رہا. مقام ابراہیم کے پاس اللہ کا رسول عبادت کر رہا تھا جب 13 ایئرس آپ کی لائف تھی. وہاں رمضان کے روزے واجب نہیں ہوئے تھے. رمضان کے روزے واجب ہوئے ہیں 2 ہجری میں, جس سال مولا حسن کی ولادت ہوئی اسی سال رمضان کے روزے واجب ہوئے. اب یہاں پہ مولا وہاں پہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے رہ کر اللہ کا رسول عبادت کر رہا. جبرائیل آتے ہیں, جبرائیل آگے ایک دعا دیتے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے لا کے دعا دے. اللہ کی طرف سے یہ دعا آئی, یہ کوئی اور نہیں. آئی کس کے پاس؟ اللہ کے رسول کے پاس, سرکار کے پاس یہ دعا آئی. اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ اے میرے حبیب اس دعا کی تلاوت کرو. یہ دعا مولا سے ہمارے پاس آئی. کون سی دعا ہے؟ یہ وہ دعا ہے دوستو, خالی اس کا اندازہ لگاؤ. اگر آج کی رات تم پڑھو, یہ آج کے رات کے اعمال میں نہیں, یہ دعا ہم پڑھتے ہیں 13, 14, 15 رمضان کو. پھر بول رہا 13, 14, 15 رمضان کو یہ دعا مخصوص دعا ہے, اور ہر مہینے کی 13, 14, 15 کو تم پڑھ سکتے یہ دعا. میں اس دعا کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس لیے کہ ٹاپک نہیں ہے میری, لیکن صرف بتا رہا کہ کعبے کی ہسٹری بتا رہا تو آپ کو دعا دے رہا. آپ نے ابھی اس رمضان میں پڑھی ہوگی, 100% پڑھی ہوگی ماشاءاللہ. میں جانتا ہوں کہ جعفریہ سینٹر کا ہر مومن جو مومن ہے تو ضرور یہ وہ دعاؤں کی تلاوت کرتا ہے. یہ موسٹ ریکمینڈڈ دعا فار 13, 14, 15. بٹ اسٹل آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اگر ہمارے علماء یہ بولتے کہ اگر تم یہ دعا شب قدر کی راتوں میں بھی پڑھو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو ایسے معاف کرے گا کہ جیسے جھاڑ کے سے سوکھے ہوئے پتے زمین پہ گر جائے, ایسے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے کہ آج کی رات سب مجلس کے بعد آپ لوگ اعمال کریں گے, ہر آدمی کو اعمال کرنا ہے. یہ بڑی بلیسنگ کی رات ہے. 18 ڈیز تم نے پاس کیا رمضان کے, اب آج کی رات میں پہنچ گئے تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ, یہ فرسٹ نائٹ ہے ہماری گناہوں کی معافی کے لیے. یہ ذہن سے نکال دو
کہ میں نے اٹلانٹا میں کوئی گناہ نہیں کیا. ہو سکتا تم نے اپنے انڈیا بیک ہوم میں کیا ہوگا, ہو سکتا ہمارے کوئی گناہ ہوں گے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے گناہ نہیں ہے. جوانی میں کرا, بڑھاپے میں کرا, ہر اپنی ایج میں کرتا. اسی لیے میرا مولا بولتا کہ یہ غفلت سے باہر نکلو. اسی لیے میرا مولا بولتا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے. سب کے گناہ, سب کے گناہ اللہ معاف کرنے کے لیے ہے. آج کی رات تم ہول ایئر تم دروازہ نوک کرتے ہو اللہ کا کہ پلیز اوپن دا ڈور, پلیز اوپن دا ڈور. آج کی رات مغرب سے لے کے صبح فجر تک, میری کتنے گھنٹوں کی رات ہے؟ 5 گھنٹے, 6 گھنٹے, 7 گھنٹے, 8 گھنٹے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہ رات تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی. آج کی رات تم بول رہے کہ پروردگار, تم پورے سال بولتے ہو کہ پلیز اوپن دا ڈور. آج اللہ یہ بول رہا کہ میرے بندے جو مانگنا ہے مانگ لے. اسی لیے میں تم کو یہ دعا دے رہا. آج امام علی کا واسطہ دے کر تم کو دعا مانگنا ہے. مولا علی کا واسطہ اتنا بڑا واسطہ ہے, اس کو دے کے آپ دعا مانگے. ہوتا کیا, یہ کون سی دعا ہے؟ اس دعا کے خالی اس کا فائدہ دیکھ لو, اس کے بعد اب تم دعا پڑھو یا نہیں پڑھو, اس اب ٹو یو. آج بار بار بول رہا اعمال میں نہیں ہے, لیکن اعمال میں جو ہے وہی نہیں پڑھنا. وہ تو پڑھ رہے, اب تینوں سورے پڑھ رہے, جوشن کبیر پڑھ رہے, نماز پڑھ رہے, قرآن کے اعمال کر رہے. اس کے بعد یہ دعا اس لیے پڑھو کہ تمہارے گناہ معاف ہو, کہ آج تمہاری دوسری دعائیں قبول ہو جائے. امام علی کا واسطہ, یہ اللہ کے رسول سے گولڈن گفٹ, یہ گولڈن گفٹ ہے فار ایوری بڈی. دعا کا کیا ہے؟ اللہ بول رہا, عابد بالرامی نہیں بول رہا. اللہ بول رہا اے میرے حبیب یہ وہ دعا ہے, اگر کسی بندے کا, پلیز غور سے سننا, کسی بندے کا اگر اس کے گناہ ڈراپس آف رین واٹر, ڈراپس آف رین واٹر, پھر بول رہا ڈراپس آف رین واٹر جو کاؤنٹلیس, اتنی اگر تمہاری حاجات ہے, اتنی تمہارے گناہ اور تم معافی مانگنا چاہتے, آج کی رات اللہ سارے تمہارے اتنے گناہ ہوں گے تو بھی معاف کر دے گا. اتنی حاجات, دعائیں, وشز ہوں گی تو معاف کر دے گا. کسی کے اتنی حاجات ہے, آپ کی 1000 دعائیں ہوں گی, اتنے تو نہیں ہوں گے. اللہ بول رہا اتنی بھی ہے تو میں آج معاف کرنے تیار ہوں. دوسرا اس کا فائدہ کہا کہ لیوز کے برابر, پتوں کے برابر جو پتے ہوتے ہیں, لیوز جو کاؤنٹلیس, کہا اگر اتنی حاجات تمہاری ہوں گی تو اللہ آج تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا. آپ سوچو, امیجن کرو, آج کی رات امام علی کا واسطہ دے کر تم کو دعا کیسے کرنا ہے. آج کی رات میں چاہتا وہی, اس لیے کہ ایک زمانے کے بعد رمضان میں آپ کے پاس آیا, تو رمضان میں چاہتا کہ یہ 5 دن میں جعفریہ سینٹر اور دنیا میں جو مجھے سن رہا, اس جعفریہ سینٹر کے تھرو اللہ ایک ایک کی آج دعا قبول کرے. پورے امریکہ میں پورے ہر آدمی, ہر شخص کی, ہر لڑکا, ہر لڑکی کی اللہ دعا قبول کرے. آپ امیجن کرو, اگر لیوز کے ہوتے ہیں تمہاری دعائیں ہیں تو اللہ کہتا کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور تیسری چیز کیا بتائی, ڈیزرٹ میں جو ریت ہے, ڈیزرٹ میں جو ذرے, بالکل باریک ذرے, اگر اتنی بھی تمہاری حاجات ہوں گی تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اتنا 3 گارنٹی دیا. اس کے بعد میں بولوں کہ کوئی سک بیڈ کے اوپر ہے, سک بیڈ کے اوپر بیمار ہے, تو کہا اگر وہاں اس بیمار کے قریب جا کے کوئی یہ دعا پڑے گا تو اللہ کا رسول بولتا, عابد بالرامی نہیں بول رہا, وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل نے صادق کہا, وہ رسول بول رہا جس کو ابو لہب نے صادق کہا, وہ رسول بول رہا کہ اتنے بیمار کے قریب جا کے پڑھو گے, میری پوری ایک مجلس ہے اس کے اوپر, لیکن میں بہت تیزی سے آگے بڑھا اس لیے کہ ہسٹری مجھے بتانا, یہ ہوگا تو تمہاری دعا قبول ہوگی. اس کے بعد آپ سنیں گے کہا رزق کا کسی کو پرابلم ہے, کوئی وبا میں کوئی پریشان ہے, کوئی مبتلا ہے, کوئی تم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو, سٹریس میں گھرے ہوئے. آپ سوچو آج کل یہ جو کورونا وائرس ہے, اس وائرس سے بچنے کے لیے آج کی رات سب سے اچھی رات ہے کہ آپ کو معلوم آپ کے ملک میں کتنی کیجوالٹیز ہو رہے, پوری دنیا میں کتنی کیجوالٹیز ہو رہے. میں بار بار دعا کر رہا کہ اللہ مومنین کو اور انسانوں کو پوری ہیومینٹی کو اس بیماری سے بچا دے. جس تیزی کے ساتھ یہ بیماری آئی, اللہ اسی تیزی کے ساتھ یہ بیماری کو واپس کر دے. دوستو کہا کہ اگر کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی حاجت مند ہے, کوئی مبتلا ہے بیماریوں میں, اور اگر یہ دعا پڑھے گا, ہارڈلی 15 منٹس کی دعا ہے. اب میں بتاؤں وہ دعا کیا ہے, دعا مجیر ہے, جس کو آپ نے 13, 14, 15 رمضان میں پڑھی. Please don't forget to recite this dua tonight. Don't forget to recite. Why کہ آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. آپ جو اعمال آپ کو مولانا کرا رہے وہ اعمال کر لو. اعمال کرنے کے بعد don't forget, آپ ٹرائی کر کے دیکھو. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, آج آپ ٹرائی کر کے دیکھو, اس کے بعد دیکھو کہ کس طرح تمہاری دعائیں قبول ہوتی. آج کی رات تم یہ دعا کرنا کہ پروردگار اتنی بڑی بگ نائٹ, رحمت کی رات ہے, 3 راتیں ہیں, آج فرسٹ نائٹ ہے. اللہ تو ہم کو چانس دینا کہ میں بھی تیرے دین کو سرو کروں. آج کی رات تیری دعا کو قبولیت کی رات ہے نا. Give me chance, give me chance, give me chance, give me chance to serve Islam. یہ کبھی کرے دعا, کبھی ہماری زبان پہ یہ دعا آتی, میں پوچھ رہا آپ سے, لوگوں کی آتی ہوں گی,
ایک ٹریک سے نکلو یار, تھوڑا سا بیدار ہو, تھوڑی سی اویئرنس کو پیدا کرو. کبھی دعا کی کہ give me chance to serve Islam, give me chance to serve امام علی. Just you say کہ I love امام علی, صرف ہماری زبان پہ کہ مولا I love you. ہر آدمی آج صبح سے, میں یہ میری 5th مجلس, میں پورا لندن کویت سب پڑھ کے آپ کے پاس آیا ہوں, اب پھر آپ کے پاس سے لاس اینجلس جاؤں گا. کیا دنیا شارٹ ہو گئی. لاک ڈاؤن نے دنیا کو بتایا کہ جب مولا علی ایک علی 40 جگہوں پہ جا کے کھانا کھا سکتے ایک ہی وقت میں, تو کیا مولا علی کا ذکر 40 جگہوں پہ نہیں ہو سکتا ایک وقت میں؟ میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوا انڈیا کے, صبح میں ایک گھنٹے سے میں اپنی کنٹریز کو بدل رہا, کبھی لندن میں ہوں, کبھی نیو یارک میں, کبھی اٹلانٹا میں, کبھی لاس اینجلس میں, کبھی کویت میں. یہ کمال ہے ذکر علی کا, کمال میرا نہیں ہے, ذکر علی کا کمال ہے. اب وہ جملہ یاد رکھو مولا علی کا. میں کیا کروں, 5-6 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا, اس لیے کہ اتنی بڑی ٹاپک مجھے دی اور بات پہ بات آ رہی. مولا علی کے اس جملے کو یاد کرو. امام علی سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کے ظہور سے پہلے حالات کیا ہوں گے, اس وقت علی نے کیا کہا تھا کہ میں دیکھ رہا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ہزاروں میل, thousands and thousands and thousands and thousands مائل دور سے لوگ, ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرے گا, ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے گا, تو اس وقت لوگوں کو یقین نہیں آیا. They couldn't believe. They said, what Maulana? What Maula? What are you talking? ایک اتنی ہزاروں میل دور سے کیسے بات کریں گے؟ ان کے ہاتھ میں کیا کوئی آلہ آ جائے گا؟ ان کا ہاتھ کوئی بدل جائے گا؟ امام علی کہہ رہے میں دیکھ رہا ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے, بات کریں گے. اب میں آپ سے پوچھتا, آپ اتنے بڑے ملک میں رہتے ہیں, ماشاءاللہ, مولا تم کو سلامت رکھے, تمہارے کاروبار کو سلامت رکھے, اللہ تمہارے ماں باپ کے درجات بلند کرے. آج کی رات ساری سب کی دعائیں قبول. آپ انصاف سے بولو, آج سے 15 ایئرز پہلے 90s میں, ارلی 90s میں یا 95 تک, آپ انصاف سے بولو, کیا کوئی اس وقت سوچ سکتا تھا, یا 2000 میں کوئی سوچ سکتا تھا, 2000 میں جب یہ سنچری شروع ہوئی, کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ تم ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے سے بات کرو گے؟ یو نو ویری ویل, کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. آج دیکھو ٹیکنالوجی کیسے آئی اور مولا کی بات کیسے پوری ہوئی, مولا کی بات کیسے پوری ہوئی. یہ ہے کمال, یہ ہے علی کی طاقت, یہ ہے میرے مولا. تم اس علی کو ماننے والے ہو یار. چینج سے ایک ریولیوشن لاؤ اپنی لائف میں, ایک انقلاب لاؤ اپنی عورتوں کو بھی بول رہا, تو یہ سیکریفائس کا جذبہ جو تھا, یہ جذبے پہ آج میں مجلس ختم کر رہا. آلموسٹ 50 منٹس کی مجلس ہوگی, 60 منٹس میں ختم کر دوں گا. آپ امیجن کرو, یہ جذبہ 0.1% ہمارے پاس ہے. اگر نہیں ہے تو بہترین موقع ملا ہے آج کی رات, ایک بہترین چانس دیا اللہ نے. آج کی رات جب مصلی پہ بیٹھ تو یہ دعا کرو کہ پروردگار مجھے تو موقع دینا. ہر عورت بولے, ہر مرد بولے, یہ جذبہ تمہارے پاس آ جائے گا تو تم زندہ رہو گے ہمیشہ. پیسہ تم کو زندہ نہیں رکھے گا, یہ یاد رکھو. دولت تم کو زندہ نہیں رکھے گی. اگر تم سرو کرو گے امام علی کو, اسلام کے لیے, تمہارا نام ہمیشہ باقی رہے. دعا کرو آج کی رات. اب سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے آپ اس پروگرامی کو سن رہے, دعا کرو. کیا دعا کرو؟ میں دعا کروں تم آمین بولنا کہ اللہ آج کی رات شب قدر کا واسطہ ہم کو موقع دے, ہم کو چانس دے, ہم کو توفیق دے, ہم کو یہ سعادت دے کہ ہم اسلام کی کو سرو کریں, ہم مولا علی کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچائیں, پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام علی کریں, اور اعمال ایسے کریں کہ امام علی راضی ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے امام علی سے کہا, دوستو آپ جانتے کہ میں کتنا پانی پیتا ہوں اور سلوات کتنے پڑھاتا ہوں. یہ صرف اس لیے تیز پڑھا کہ وداؤٹ سلوات نہ مجلس ہوئی 1 گھنٹے کی, وداؤٹ ڈرنکنگ واٹر ہوئی ہے, صرف اس لیے کہ 5 دن میرے پاس ہے اور اتنی بڑی ہسٹری میرے سامنے, کوشش کر رہا کہ پہنچانے کی. میں ابھی فرسٹ ڈے بول رہا, اٹس ناٹ پاسبل ہی نہیں. میں ایک اسکیچ کھینچ رہا, خالی امپورٹنٹ ایونٹس لے کے بات کر رہا. تو اللہ کے رسول نے مولا سے کہا کہ یا علی آج تم میرے بستر پہ سو گے. اب مولا کا جملہ سننا, تاریخی جملہ ہے, ہسٹوریکل ورڈ ہے مولا کا, اور وہ جذبہ ہے, وہ فیلنگس ہے.
وہ فیلنگس ہے کہ کیسے اسلام کو سرو کروں. اللہ کے رسول نے کہا یا علی کین یو سلیپ فار می، کیا تم میرے بستر پہ سو سکتے میرے لیے؟ امام علی کا ایک ہی جملہ، ہی سیڈ کہ یا رسول اللہ میں ضرور سو جاؤں گا، 100%، میں اپنی لینگویج میں بول رہا 100% سو جاؤں گا، لیکن کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جذبہ ہے، یہ فیلنگز ہے. کہا کیا اسلام بچ جائے گا؟ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ کے رسول نے ویری کانفیڈنٹلی کہا یا علی تمہارے سونے سے میری جان بچے گی. بس کہا سمون وطاعت، میں نے آپ سے وعدہ کیا، یہ وعدہ کرو، یہ وعدہ کرو آج کی رات ضائع ہونے مت دو. ایک فارملٹی کے اعمال مت کرو بیٹھ کے خالی تر تیز دعائیں پڑھے، تھینک یو ویری مچ میرے 2 گھنٹے میں اعمال ہو گئے، تھینک یو ویری مچ، مصلی بند کرو جا کے سو جاؤ. یہ بیکار ہے، پریکٹس کے اعمال نہیں ہوتے. بار بار بول رہا پریکٹس کے اعمال نہیں ہے، معرفت کے اعمال ہے، چینج کا نام اعمال ہے. تم ایک دفعہ آج دعا پڑھو، ایک دفعہ تم آج جو ہے نا سورہ پڑھو، تمہاری فیلنگز یہ پیدا ہونا کہ آج کی رات ہماری ڈیسٹینی بدلنا ہے. اس بلیف کو پیدا کرو جو بلیف تمہارے امام علی کا تھا. میرے مولا کا جملہ ہمیشہ بیک آف یور مائنڈ چلنا کہ اگر میرے سامنے سے سارے کرٹنز بھی ہٹ جائیں گے تو علی کے یقین میں کوئی کمی نہیں ہوگا. 0.1% تو وہ یقین لاؤ اللہ کے لیے. ہر سال رمضان کے شب قدر میں عمل کر رہے، ہر سال کیا کر رہے بابا، کیا کرے، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ پریکٹس نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے عبادت. یاد رکھو عبادت پریکٹس کی نہیں ہوتی، معرفت کی عبادت ہوتی.